السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقہ فطر 2025 میں ایک شخص پر کتنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ اگر رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو کتنے پیسے ایک صدقہ فطر کے بنتے ہیں؟ اگر اجناس کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو کتنی مقدار ایک صدقہ فطر کی بنتی ہے؟ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ صدقہ فطر ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کس وقت دینا یہ افضل ہے؟ جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو آج کی اسی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد صدقہ فطر کے متعلق آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ میں بالکل سمپل وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا نہ کرنے والے کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ بالکل آسان انداز میں اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ دیکھیں، صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر ادا کرنا واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ دوسرا سوال کہ صدقہ فطر ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کو ہم صدقہ فطر دیں تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں، جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، انہیں ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، ہم نے اسے صدقہ فطر دے دیا تو ہمارا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا خیال کیا جائے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو ہی صدقہ فطر دیا جائے، یہ ہمارا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وقت دینا چاہیے، کس وقت دینا افضل ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر عید کی صبح، عیدگاہ جانے سے پہلے، عیدگاہ جاتے ہوئے، نماز عید سے پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے۔ عید کی صبح صادق کے بعد عیدگاہ جاتے ہوئے عید نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ افضل ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی دے دیتا ہے، یعنی رمضان میں دیتا ہے، رمضان سے پہلے دے دیتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن افضل ہے کہ عید کی صبح عیدگاہ جاتے ہوئے عید نماز سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے، وہ کسی بھی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر، یعنی وہ مسافر تھا یا پھر مرض تھا اسے، یا پھر وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ پایا، یا بغیر کسی شرعی عذر کے معاذ اللہ اس نے رمضان کے روزے ترک کر دیے، روزہ نہیں رکھے، تو جب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، وہ شخص صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ اگر اجناس کے اعتبار سے دینا چاہیں تو کتنی مقدار ہے اس کی؟ اگر رقم کے اعتبار سے دینا چاہیں
تو ایک صدقہ فطر 2025 میں کتنی رقم بنتی ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی شرعی مقدار کیا ہے یہ جان لیجئے۔ اگر کوئی گندم، جو، کھجور یا کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرعی مقدار کیا ہے، اس کے بعد پھر میں جو محتاط انداز میں 2025 میں اہل سنت کی طرف سے جو ہے صدقہ فطر کی رقم بیان کی گئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار گندم یا اس کا آٹا یا نصف سا، یعنی اگر کلو کے اعتبار سے دیکھیں نصف سا جو ہے جو 1 کلو 920 گرام بنتا ہے، یعنی 2 کلو سے 2 کیجی سے 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا محتاط انداز میں آپ 2 کلو لگا لیں۔ 2 کلو جو ہے گندم یا اس کا آٹا یہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر کھجور، کشمش اور جو اگر اس اعتبار سے دینا چاہیں تو پھر ایک پورا سا، یہ اگر کلو کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر 3 کلو 840 گرام بنتا ہے، یعنی 4 کیجی سے 160 گرام کم محتاط انداز میں۔ اب 4 کیجی اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہیں، کشمش کے اعتبار سے یا پھر جو کے اعتبار سے، تو ان کی شرعی مقدار ایک صدقہ فطر کی 4 کیجی محتاط انداز میں 4 کلو جو ہے ایک صدقہ فطر یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو دیکھیں مقدار میں علماء کرام کا اختلاف ہے، تو اب اختلاف سے بچنے کے لیے ایک محتاط رقم جو ہے اہل سنت کی طرف سے ایک چارٹ تیار کیا گیا ہے جو جاری کی گئی ہے پاکستان میں۔ اگر اس اعتبار سے آپ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ وہ صدقہ فطر جو علماء اہل سنت کی طرف سے اسی سال بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں گندم یا اس کا آٹا 240 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، یعنی اگر پیسوں کے اعتبار سے دینا چاہیں تو 240 روپے ایک صدقہ فطر۔ اگر گندم کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 701 صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 2400 روپے یہ ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ اجوا کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 19,000 روپے کو یہ ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 6,000 روپے یہ ایک صدقہ فطر۔ یہ اچھی کوالٹی کی چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یہ ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ باہر کے ممالک رہتے ہیں، جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں؟ مثال کے طور پر جو پاکستانی آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارا صدقہ فطر ادا کر دیں تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن جس کنٹری آپ رہتے ہیں، جس سٹی میں آپ رہتے ہیں، اس اعتبار سے آپ صدقہ فطر یہاں پر ادا کریں گے۔ مثلا اگر آپ گندم کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو گندم کی جو قیمت جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں، جس سٹی میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ جتنی قیمت وہاں پر بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں اگر کسی کو بھجوانا چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 4 کلو کھجور جس کنٹری میں، جس سٹی میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر اس کی قیمت جتنی بنتی ہے
قیمت وہاں پر بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں کسی کو بھجوانا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ کشمش اسی طرح 4 کلو کی قیمت جو وہاں پر بنتی ہے کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیں تو جو جس اعتبار سے آپ دینا چاہیں، گندم، کھجور، کشمش یا پھر جو ان چیزوں کی وہاں پر جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت آپ پاکستان میں اگر کسی کو بھجوانا چاہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پاکستان کے اعتبار سے ہی صدقہ فطر آپ کا دے دے 240 روپے جس طرح بن رہے ہیں، اگر کوئی یہاں سے 240 روپے آپ کی صدقہ فطر کی طرف سے ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ جہاں آپ رہتے ہیں، جس سٹی جس کنٹری میں، وہاں پر ان کی کیا قیمت بنتی ہے وہ قیمت اگر آپ کسی کو پاکستان بھجوانا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں۔